السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول مشہور قول کے مطابق وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال بھی ہوا۔ ہمارے دین کے اندر ایز سچ برتھ ڈیز منانے کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایام اللہ میں سے ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فذکر بایام اللہ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کے بارے میں یاد دہانی کرایا کرو۔ اس لیے کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان جو واقعات ہوتے ہیں اس سے سبق بھی سیکھتا ہے، اس سے نصیحت بھی لیتا ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کے اندر بہت نصیحتیں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یاد بھی کروایا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا۔ تو واقعات کے اندر نشانیاں بھی ہیں، واقعات کے اندر نصیحتیں بھی ہیں، اور جب ان واقعات جس کو ہم انگریزی میں مائل سٹون کہتے ہیں، مائل سٹونز بھی ہیں، تو اسی طریقے سے ربیع الاول جیسے میں نے کہا کہ ایک مائل سٹون سمجھ لیں، یا ایک لینڈ مارک ہے، ایک لینڈ مارک ہے۔ جس لینڈ مارک پہ آپ انسان پہنچتا ہے تو پھر اس لینڈ مارک سے انسان کو کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اسی لیے لینڈ مارکس ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے دین کے اندر برتھ ڈیز منانے کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اللہ کے جو دن ہیں جن کو ایام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس سے انسان کو یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ جس کو دین سمجھ کے اس کو گھڑ لیا جاتا ہے، تو وہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے کوئی سبق اخذ نہیں کرتے ہیں۔ بات کرنے سے ہم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس بارے میں بات یاد دہانی زیادہ کرانی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اصل میں ہمارے لیے ان کی کیا اہمیت ہے، وہ ہماری زندگی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں نہ صرف ربیع الاول میں یاد کرانی چاہیے، بلکہ ہمیں شاید زندگی کے ہر دن میں اپنے آپ کو یہ بات یاد کرانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو ہم بس ایک بات کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ سوچا جائے تو ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الی آخر الآیہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کو اللہ کا رسول سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا، انہوں نے ہمیں تخلیق کیا، انہوں نے ہماری پرورش کی، وہ ہمارے رب ہیں، ہمارا خیال کیا۔
ہمارا خیال کر رہے ہیں، ہماری ہر ضرورت کا خیال کر رہے ہیں، ہمیں ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہمیں انہی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ زندگی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم مصلی پہ کھڑے رہیں یا ہر وقت تسبیح پہ ذکر کرتے رہیں۔ عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں آنا، کامل عبدیت کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی بھلائی کے لیے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول بھیجے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر رسول بھیجے۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی آئے، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے آئے۔ اور سیدنا پہلے تو بہت فریکوینٹ آتے تھے، بہت کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی زمانے میں دو دو تین تین انبیاء ایک وقت میں ہوتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آیا، تقریباً غالباً 300 سال کے لگ بھگ، اور کوئی نبی نہیں آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو نبی آئیں یہ فترۃ من الرسل کے بعد آئیں، ایک بہت بڑے گیپ کے بعد۔ فترہ گیپ کو کہتے ہیں۔ بہت بڑے گیپ کے بعد تمہیں ایک نبی بھیجے ہیں تو ان کی قدر کرو، اور یہ آخری نبی ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، نبیوں پہ مہر ہے۔ یعنی اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آخر میں کر کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام مسیلمہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ قتال کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کو قتل کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ کوئی محل ہو اور سارا محل تعمیر ہو گیا ہو، ایک اینٹ باقی ہو۔ تو یہ انبیاء کی ایک عمارت ہے جس کے اندر ایک اینٹ باقی تھی، اور وہ اینٹ میں ہوں، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اس اینٹ کے لگنے کے ساتھ وہ جو نبیوں کی نبوت کی عمارت تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، وہ کامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب کوئی بھی نبی آئے گا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے جایا گیا، اسراء اور معراج کا ایک سفر ہوا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی ان کو سیر کرائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی امامت کروائی۔ سارے نبی موجود تھے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، اور امام کی جگہ خالی تھی، اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کی جگہ پہ فائز کیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو اسی لیے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، کیونکہ امام تو سردار ہوتا ہے نا۔ تو اس کے بعد نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، آپ کو ایک رسول بھیجے جو ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ رسول کی اہمیت کیا ہے؟ رسول کی اہمیت دو طرح سے ہے۔ رسول دو کام کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اور رسول میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ نبی جو ہے وہ جو پچھلے رسول شریعت لے کر آئے ہوتے ہیں۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے شریعت؟ یہ ایک سیٹ آف پرنسپلز کا نام ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک اصولوں کے مجموعے کا نام ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو وہ جو پچھلی سیٹ آف پرنسپلز آئے ہوتے ہیں، انہی کو جو نبی ہوتا ہے وہ آ کے ان کو ریوائز کرتا ہے، ان کو ریمائنڈ کراتا ہے لوگوں کو،
لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ لوگوں بھول نہ جانا یہ سیٹ آف پرنسپلس ہے. اور جو رسول ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئے سیٹ آف پرنسپلس کے ساتھ بھیجتے ہیں. اب کوئی سوال کرے اس کی کیا ضرورت ہے، پرانے سیٹ آف پرنسپلس کیوں کافی نہیں ہے؟ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج کل کے زمانے کی ضروریات ہیں. میں دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے انسانیت کی بھی ضروریات رہی ہیں. جب انسان پیدا ہوا سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بس نام سکھائے، یہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں. چیزوں کی حقائق بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کی حقائق یہ ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، کیونکہ پہلا انسان ہے دنیا میں آ رہا ہے اور وہ ایسی حقائق تھے کہ جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے. تو دنیا میں انسان کو بھیجا جا رہا ہے تو انسان کو دنیا کے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں. وہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. پھر لیکن کوئی رول نہیں تھا، کوئی ایسے سیٹ آف پرنسپلس نہیں تھے، لوگ ہی نہیں تھے تو کیا رولز بتاتے. پھر آہستہ آہستہ جب لوگ بڑھنا شروع ہوئے، آبادی بڑھنی شروع ہوئی، پہلے جو سیٹ آف پرنسپلس آیا وہ آیا نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اوپر ویسے ہی وحی نازل کی ہے جیسے کہ میں نے نوح علیہ السلام پہ وحی بھیجی تھی اور ان کے بعد کے انبیاء پر. سوچے کہ نبی تو اس سے پہلے بھی تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے پاس پہلا سیٹ آف پرنسپل شریعت آئی تھی. تو شریعت، انسانیت جیسے جیسے ترقی کرتی گئی ویسے ویسے اس کی روحانی ضروریات بدلتی گئیں، اور جیسے جیسے اس کی روحانی ضروریات تبدیل ہوتی گئیں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سیٹ آف پرنسپلس بھیج دیا. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تو وہ آخری نبی ہے کیونکہ انسان کی روحانی ضروریات ان پر ختم ہو گئی. یعنی اب اس میں میچورٹی اتنی آ گئی کہ اس کے اندر کسی ایولیوشن کی ضرورت نہیں تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ایک آخری سیٹ آف پرنسپلس کے ساتھ کہ بس اب اس کے بعد کسی بھی انسانیت کو کسی روحانی ایولیوشن کی ضرورت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا ہے میں نے پڑھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم الیوم کامل کر دیا تمہارا دین اور اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی. روحانی نعمتیں تمام ہو گئیں. اب روحانی نعمتیں تمام ہو گئیں، اب کسی بھی رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب کوئی دین کیا ہوتا ہے؟ دین اور اسلام میں فرق ہے. سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک دفعہ آئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور ان سے انسانی شکل میں آئے، لمبی حدیث ہے، ان سے 4 سوال پوچھے ایکچولی. دین، ایمان کیا ہے، مل ایمان، مل اسلام، مل اسلام، مل احسان، اور چوتھی چیز جو پوچھی، لمبی بات ہے، قیامت کی نشانیاں. 4 سوال پوچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا یہ جبریل ہے، کہ فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور اس کے اندر ایک سوال تھا، اسلام کیا ہے؟ اس ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کچھ نشانیاں. یہ دین کا خلاصہ بیان کیا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. دین زندگی گزارنے کے طریقے کے نام کو کہتے ہیں. اس دین تمہارا اب اسلام ہے، کوئی اور دین، یعنی دوسرے الفاظ میں وہی بات کہ اتممت علیکم نعمتی، تمہاری نعمتیں تمام ہو گئیں. اب یہ جو سیٹ آف پرنسپل جو دین ہے یہی قابل قبول ہوگا قیامت تک. آخری نبی ہے، آخری سیٹ آف پرنسپلز ہے. اب کسی نبی کی نہ ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی سیٹ آف پرنسپلز کی ضرورت ہے. اب یہی تمہارے لیے کافی ہے. تو یہ ہمارے رسول ہیں، 1500 سال پہلے آئے تھے تقریباً، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو
اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کی ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ایک رسول بھیجے ہمارے لیے، جو کہ ایک شریعت لے کر آئے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے رسول کہ شریعت لے کے آتا ہے۔ اگر رسول آ رہا ہے، نبی پرانی شریعت کی کو ریمائنڈ کراتا ہے، اس کی یاد دہانی کراتا ہے لوگوں کو۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ صرف بکش نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ شریعت ہے ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس سیٹ آف پرنسپلز پہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن یہ ہے، اس پہ عمل ایسے کرنا ہے۔ ورنہ اگر ہمیں کوئی کتاب دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس پہ عمل کرو، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سمجھ سے والا تر ہو، اس کو کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ ان کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے دکھاتا ہے، دیکھو ایسے۔ اب اس کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نبی کی زندگی کو ایسے فارمولیٹ کرتے ہیں، ایسے بناتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے ایک گائیڈ لائن بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں موٹی باتیں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو، رسول کیا ہوتا ہے؟ میسنجر، وہ میسج لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، وہ آخری نبی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرف مبعوث کیا، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور وہ شریعت لے کر آتا ہے، اور ہمارے نبی شریعت لے کے آئے، اور نہ صرف کہ شریعت لے کے آئے بلکہ اس کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ یہ احسان ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے احسان کیا تم پہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے بہت احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے، نبی رسول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رسول جو ہے کچھ اچھا، شریعت یہ نہیں ہوتا کہ ایک اوور ہال چینج ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹویکس ہوتے ہیں کچھ چیزیں۔ اس کی ایک مثال ایک ہمارے مشائخ نے ایسے دی ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچے کو کپڑے آتے ہیں سائز 1 کے، پھر 2 کے، پھر 3 کے، پھر 4 کے، پھر 5 کے، بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی جو سائز ہوتا ہے انسان کا میچور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد موٹا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کے قد میں، کاٹ میں، اسٹرکچر میں فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا فائنل سائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شریعت کے اصول ہیں یہ اسی لیے بدلے کہ انسانیت بچی تھی، بچہ تھا، پھر بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور جب آخری نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت میچور ہو گئی، اب اس کو کسی اور سائز کی شریعت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے بالکل اوور آل چینج ہو جاتی ہے، ٹویکس ہوتی ہیں۔ تو نبی ہوتا ہے پرانی شریعتوں کی تصدیق کرتا، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کہتا ہے جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے پہلے سے ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں یہ رسول۔ تو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہیں، کیونکہ فائنل کچھ ٹویکس بھی کی، تھوڑی سی چینجز بھی آئیں جو پچھلی شریعتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدل دی۔ ہاں، تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ تم میں سے ہی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تم میں سے ہی تمہارے لیے ایک رسول بھیجیں۔ وہ کیا کرتے ہیں تمہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ مومنین کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ یزکیہم، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی سیلف ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کو انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، یہی تزکیہ ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کی صرف آیات ہی پڑھ کے نہیں سناتے ہیں، قرآن کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ اور حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا حکمت کا مطلب ہے عملی نمونہ، سنت، جس کو ہم کہتے ہیں عام فہم زبان میں، کہ ان کو کتاب کی، قرآن جو ہمیں دیا گیا اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ دیکھو یہ اس آیت کی تفسیر یہ، اس کی یہ، اس کی یہ، اور پھر اس کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا
تو یہی حکمت ہے، یہ نبی کا کام تھا، یہ رسول نے کام کیا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ انسان بنو جو کہ میں چاہتا ہوں، جو کہ جنتی انسان ہے، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک کامل نمونہ، ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین مثالی زندگی ہے ان کی۔ کس کے لیے؟ سب کے لیے، ہونی تو سب کے لیے چاہیے، لیکن واقعی میں جس کو اپنی فکر ہے اس کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ اور آخرت کے دن کی کچھ امید لگی ہو کہ اللہ بہت کرم کر دیں گے میرے پہ آخرت میں، کیا آخرت قیامت کے دن میرے پہ کوئی خصوصی کرم ہو جائے گا، جس کو امید لگی ہو اس کے لیے ہے، ورنہ سب کے لیے تھوڑی ہے۔ کچھ لوگ تو بالکل ریگارڈ ہی نہیں کرتے کوئی، اور جن کو اللہ یاد بھی رہتے ہیں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثالی نمونے کے طور پہ ان کے سامنے ہے، جن کو وہ سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول۔ ہم لوگ صرف کچھ نعرے لگاتے ہیں، کچھ چراغاں کرتے ہیں، کچھ کانفرنسز منعقد کر لیتے ہیں، سیرت نبی کی کانفرنسز ہو گئے ربیع الاول میں، ادھر بھی مجھے ابھی 2 دعوتیں تو مجھے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ آ جائیں، فلاں جگہ آ جائیں۔ میں تو اپنی سعادت سمجھ کے ان میں جانا چاہتا ہوں کہ میری سعادت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے گا، میری خوش بختی ہے، میرے نصیب ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، رائٹ؟ لیکن کانفرنسز ہوتی ہیں کچھ، اور اس کے بعد کانفرنس کے بعد سارے اپنے کپڑے جھاڑتے ہیں، بتیاں اتارتے ہیں، گھر جاتے ہیں اور ویسی زندگی گزارتے ہیں جیسے پہلے گزار رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بدقسمتی کی بات۔ تو میں اس لیے یہ بات کی ہے کہ آج کی یہ جو محفل ہے، جس میں میں نے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، تو یہ کپڑے جھاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم پہچانیں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اور اپنے آپ کو یاد کرائیں بار بار کہ ہم امتی ہیں اللہ کے آخری رسول کے، ہم امتی ہیں اللہ کے آخری رسول کے، ہم ان کے جھنڈے تلے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ وہ عظیم ہستی جو کہ امام الانبیاء ہیں، جس نے انبیاء کی امامت کی مسجد اقصیٰ میں، وہ عظیم ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے روبرو خود بلایا، دعوت دی، آؤ میرے حبیب میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیا محبت تھی اللہ کو اپنے رسول سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساری عمر دعائیں مانگتے رہے، ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، ان آنکھوں میں سکت ہی نہیں ہے یہ جو دنیا میں آنکھیں دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے نا طور کا، میں اس پہ اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ تو جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے علیہ السلام۔ سبحان اللہ، نہیں برداشت کر پائے، بے ہوش ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، ابھی تو مانگا بھی نہیں، لیکن دل میں خواہش تو ظاہری بات ہے ہر نبی کی ہوگی، جو محبت، جو عشق، جو چاہت نبیوں کے دل میں اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کی ہوگی، وہ تو ہم بیان بھی شاید نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی چاہت اور ان کے دل کی خواہش پر ہی اپنے حبیب کو ساتوں آسمان سے اوپر بلا لیا، اور ایک ایسی ملاقات کی کہ سبحان اللہ، اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ میں ایک بڑا واقعہ ہے، مجھے اس کی سند معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ بڑے علماء کو یہ بات کرتے سنا ہے، جو کہ مستند عالم ہیں، جو کہ یعنی بات
ٹھوس کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی طور پہ اس حدیث کی یا اس واقعے کی کوئی سند میری سے نہیں گزری، تو اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے، ادھر آ جائے بھائی، آپ نے تو بلاک کر دیا سارا راستہ، آپ سب لوگوں نے بلاک کر دیا، ادھر تشریف لیں، ادھر تشریف لیں، شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے، یہ تعریف ہے، اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں قربان جاؤں آپ پہ، دوسرے الفاظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ اور اللہ کے رسول ہم کو نہیں بھولے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی آپ نے میرے پہ بھیجی ہے، تو جو میرے سارے پیچھے امتی پیچھے ہیں ان سب پہ بھی سلامتی ہو، اور جو نیک صالح لوگ ہیں اے اللہ ان پہ بھی سلامتی ہو۔ یہ جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، کچھ نے علماء نے کہا کہ یہ اصل میں وہ مکالمہ تھا، وہ کانورسیشن تھی جو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معراج کے واقعے پہ ہوئی، واللہ تعالی اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ بلایا، اور ہر آسمان پہ جبریل ساتھ تھے، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، اور ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوتی گئی، مرحباً یا عبد الصالح، یا اے نیک آدمی، اے میرے بھائی، اے نیک بھائی، آپ کو سلام ہو۔ ہر 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 آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر سدرۃ المنتہا کے پار، جو کہ آخری، جس کو منتہا کا مطلب ہے بارڈر، انتہا جہاں پہ ہوتی ہے اس کائنات کی، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، وہاں پہ ایک درخت ہے، ایک بیری کا درخت جس کو سدرہ کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ عجیب ایک کوئی کچھ ہوا، بیان سے باہر ہے، لوگ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کیسے کرتے ہیں۔ عجیب ایک کیفیت ہوگی، ایک عجیب نظارہ ہوگا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بالمشافہہ ملاقات کی، ون ٹو ون ملاقات ہوئی، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں تحفے بھی بھیجے۔ کون سے تحفے بھیجے؟ نماز کا تحفہ بھیجا، کہ میرے بندوں کو ان 5 وقت روزانہ نماز کا تحفہ دے دو۔ ظاہری بات، آپ کسی بڑے کو گھر بلاتے ہیں تو اس کے اکرام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو ہدیہ بلاتے بھی ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدیہ دیا امت کے لیے، پہلے 50 نمازیں ملی تھی، پتہ ہے؟ سبحان اللہ، اگر 50 نمازیں مل رہتی تو کیا بنتا ہمارا؟ پھر تو وہ واقعہ ہے، خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑی تخفیف کرا لیجئے، تو تخفیف ہوتے ہوتے 5 اللہ تعالیٰ نے کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ اے میرے حبیب، کر تو میرے 5 دی ہیں، لیکن میرا قول تو کبھی نہیں بدلتا، جو میں نے پہلی بات کی تھی وہ بھی ابھی تک قائم ہے، تمہاری امت 5 پڑھے گی، میں اس کو 50 کا ثواب دوں گا۔ اور ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی تحفتاً وہاں پہ دی، امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے وہ بھی، اس کی آپ تلاوت کیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت تھی اپنے حبیب سے، اسی لیے تو وہ حبیب خدا ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ علم سے بھر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔
اللہ میرا سینہ کھول دیجیے، میرے لیے سارے کاموں کو آسان، میرے کاموں کو آسان فرما دیجیے، میری زبان کی گرہ کھول دیجیے، اور میرے قول میں، میری اسپیچ میں فقاہت پیدا کر دیجیے، لوگوں کو سمجھ میں آئے میری بات، ان کے دل میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی سے فرمایا، ان کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور تمہارے کمر سے وہ بوجھ اٹھا دیا، وہ تمہارے اوپر سے وہ بوجھ اٹھا دیا جس نے تمہاری کمر توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، میں نے تمہاری یاد کو بلند کر دیا ہے۔ کوئی اذان مکمل نہیں ہوگی محمد رسول اللہ کے نام کے بغیر، کوئی اقامت نہیں ہوگی محمد رسول اللہ کے نام کے بغیر، کوئی نماز مکمل نہیں ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے بغیر۔ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ کتنی خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ وہ امام الانبیاء تھے، یہ سب سے بہتر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم آخری نبی کی امت ہو، جو سب سے وہ جو سید الانبیاء ہیں، تو سید الانبیاء کی امت بھی تو خیر الامہ ہونی چاہیے نا۔ سوال یہ میرا ہے اپنے آپ سے اور ہم سب سے کہ کیا ہم نے خیر امہ ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے آخری نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کیا کہ کچھ کانفرنسز کر کے ہم نے کپڑے جھاڑے اور اٹھ گئے؟ کیا ہم نے ان کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیونکہ وہی تو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تھی، جس پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو کہہ دیں، فرما دیں مجھے اور آپ کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بحیثیت ایک اللہ کے بندے ہونے کے، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ میری اتباع کریں۔ اتباع وہی ہوتی ہے اسوہ حسنہ پہ عمل۔ ایک چیز ہوتی ہے اطاعت۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو کہوں آپ پلیز مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں گے، آپ کہیں گے جی ضرور، اور آپ پانی لے آئیں، یہ آپ نے میری اطاعت کی۔ اور اگر آپ نے جس طرح سے میں نے پانی پیا، بسم اللہ، آپ نے کہا یہ تو بندے نے کہا بسم اللہ اور پھر پانی پیا، تو میں بھی کہوں گا بسم اللہ اور میں بھی پانی پیوں گا اسی طریقے سے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا یہاں پہ دوسری دفعہ، آپ نے میری دیکھا دیکھی ایک عمل کیا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کریں، یعنی اسوہ حسنہ پہ عمل کریں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کس چیز پہ؟ اتباع پہ، اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور امت نے صرف کانفرنسز کی اور اسوہ حسنہ پہ عمل نہ کیا، اتباع نہ کی۔ اور جس نے کی اس نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اتباع کس چیز میں کی؟ پانی پینے میں، سونے میں، کس طرح بیٹھ کے کھانا ہے اس میں، اور بتائیے چوتھی چیز بتا دے کوئی۔ داڑھی میں، ٹھیک، داڑھی میں، ٹوپی میں، امامے میں، 4 5 ہو گئے۔ اور کچھ ایسی چیزوں پہ بھی اتباع کی جس میں جو اسوہ تھی ہی نہیں، مثلا حلوے کھانے میں۔ ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد سنت کدھر ہے؟ کہ کون سی سنت؟ حلوہ، سویٹ ڈش، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مکمل ہی نہیں ہوتا تھا کسی سویٹ ڈش کے بغیر۔
میرے ایک استاد کہتے ہیں کہ جتنا بدنام اسلام کو مسلمانوں نے کیا اتنا غیر مسلموں نے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، 2 وقت کا ایک دن میں، 3 نہیں 2، اور ایسے بھی وقت گزرے ہیں ایک کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 2 مہینے مسلسل ہم پہ ایسے گزرے ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ وہ جو جن کو فرما رہی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں وہ حیران ہو گئے یا کہ اے یا ام المومنین، آپ کھاتے کیا تھے؟ انسان ہے نا، کھانے کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ کھاتے کیا تھے؟ فرمایا کہ ہم اسودین کھاتے تھے، کھجور اور پانی، یہ ہمارا کھانا تھا 2 مہینے تک۔ اور ہم کہتے ہیں حلوہ کدھر ہے؟ آپ ضرور کھائیے حلوہ میرے بھائیوں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ کھائیے، خدا کے واسطے سنت کا نام دے کے مت کھائیے۔ سنت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو عادت مبارکہ ہوتی ہے، جو مسلسل کی جاتی ہے۔ اگر آپ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی میٹھا کھایا، انہوں نے میٹھا کھایا اور ان کو پسند بھی تھا، احادیث کے اندر باب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا۔ ادھر تشریف لیں، ادھر تشریف لیں، بہت جگہ ہے ادھر، آپ ادھر آ جائیں۔ ان کو میٹھا پسند تھا، اگر میٹھا پیش کیا جاتا تھا تو ان کو میٹھا اچھا لگتا تھا۔ لیکن اگر یہ نیت ہوگی تو آپ روز نہیں مانگیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آج سنت کدھر ہے۔ آپ نے کھا لیا ونس ان وائل، ٹھیک ہے، اس کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سنت سمجھتے ہوئے آپ روز کھائیے حلوہ، میں نہیں کہہ رہا کہ میٹھا نہ کھائیے، لیکن خدا کے واسطے یہ مت امپریشن دیجئے لوگوں کو کہ جیسے اللہ کے رسول روز میٹھا کھاتے تھے، پلیز۔ اس پہ ہماری تان ٹوٹ جاتی ہے، ان 5 6 7 8 چیزوں پہ۔ اگر کوئی اور ہو تو مجھے بتائیے، مجھے یاد دہانی کرائیے، مجھے تو یاد نہیں آ رہی کہ اس کے علاوہ امت کو کون سی سنتیں یاد ہیں۔ میرے بھائیوں، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، مثالی زندگی، اتباع، ایک ایک چیز میں اتباع، اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا لازم ہے۔ میں جب ساتھیوں سے بات کرتا ہوں باہر جا کے اور میں ان سے پوچھتا ہوں قرآن پڑھا، 1 2 3 کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا۔ تلاوت کی ہوتی ہے لوگوں نے، کبھی ایک دفعہ ترجمے سے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا لوگوں نے۔ میں پوچھتا ہوں سیرت پڑھی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1 2 3 کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہی تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، یہ تمہیں راستہ دکھائے گی زندگی گزارنے کا۔ نہ کتاب اللہ پڑھی، نہ سیرت کا مطالعہ کیا تو انسان بھٹکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا میرے بھائی؟ بھٹک گئے نا ہم لوگ، اور بری طرح بھٹک گئے، اور ایسا بھٹکے کہ ایسے گڑھے میں گر پڑے، اب سمجھ نہیں آتا اس گڑھے سے نکلیں گے کیسے ہم، اس ذلت کے گڑھے سے کیسے نکلے گی امت۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا اور سنت کا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے، کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں جس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس سے سمجھیے۔ یہی طریقہ ہے انسان کو اس گڑھے سے نکلنے کا، ورنہ نہیں نکل سکتی امت۔ اور سیرت جب ہم پڑھیں، میں نے ایک بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے کامل بہترین نمونہ ہے، مثالی زندگی ہے جس کو تم فالو کرو، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ڈیزائن ایسے کی کہ ہر ایک کا ذکر اللہ کے رسول کی زندگی میں مل جائے گا، وہ غریب ہو، امیر ہو، وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، وہ مزدور ہو، وہ چرواہا ہو، وہ منسٹر ہو، وہ رئیس ہو، وہ شوہر ہو، وہ دادا ہو، نانا ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بھائی ہو، کوئی بھی رول آپ کی اور میری زندگی میں ہے، اس کی اگزامپل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گی، ہر ایک کی۔ کیا ایک کمپریہنسو زندگی تھی، اچھے حالات ہوں تب بھی، مشکل حالات آئے تب بھی، سبحان اللہ،
کیسے زندگی گزارنی ہے، مشکل حالات آ جائے کیا کرنا ہے، کیا میں مایوس ہو جاؤں، کیا میں دہائیاں دوں، کیا میں ماتم کروں، کیا میں روؤں پیٹوں اپنے آپ کو، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مشکل آئی اور سبحان اللہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آسانی کب آئی، لیکن چونکہ الفاظ سے کبھی ناشکری نہیں ٹپکی تو لگتا ہے کہ کبھی مشکل نہیں آئی، جب حالات دیکھے تو لگتا ہے پتہ نہیں آسانی کب آئی۔ بچپن سے ایک شخص جو یتیم پیدا ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کے سر پہ باپ، جس نے کبھی باپ کی شفقت دیکھی ہی نہیں، آج کل تو کوئی یتیم پیدا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو ڈومڈ ہے، بس یہ تو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو کچھ علم نہیں تھا، اللہ نے ہدایت دی آپ کو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا۔ یہ اللہ کرتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کر کے دکھایا، دیکھو ایک یتیم جو ہے وہ سردار بنے گا، وہ امام الانبیاء بنے گا، وہ سید المرسلین بنے گا، وہ حبیب خدا بنے گا، وہ مصطفیٰ بنے گا، وہ مجتبیٰ بنے گا۔ 6 سال کی عمر ہوتی ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں پہلے ہی نہیں تھا، ماں بھی گئی، اور کیا ایک ٹریجڈی تھی، سبحان اللہ۔ مڈل آف نو ویئر، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، بنجر علاقہ، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، 2 عورتیں ہیں، ایک والدہ آمنہ اور ساتھ میں خادمہ ایمن، اور ایک 6 سال کا بچہ۔ ماں کو غالباً ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انتقال موقع پہ کر جاتی ہیں۔ ایک عورت ہے جو قبر کھودتی ہے اس بنجر علاقے میں، اور اپنی مالکہ کو دفناتی ہیں، اور 6 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے سارا منظر، کیا نقش ہو گیا ہوگا اس بچے پہ یہ منظر۔ 6 سال چھوٹی عمر تو نہیں ہوتی، سن تمیز ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے سب کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ کبھی نہیں بھولا۔ بڑی مشکل، پتہ نہیں کیسے لے کے آئی ہوں گی ایمن ان کو وہاں سے واپس مکہ مکرمہ۔ اب دوسرا ہاتھ آتا ہے، دادا عبد المطلب ان کو اپنی گود میں لیتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، بچے کی اتنی تعظیم، اتنا اکرام، اتنی محبت، اتنی شفقت دکھائی اپنی طرف سے انہوں نے۔ اور جب ایک کنیکشن پیدا ہو گیا، اب تو دادا ہے نا سب کچھ، 2 سال گزرتے ہیں، دادا کا انتقال ہو جاتا ہے 8 سال میں، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اتنا مشکل تھا ان کے لیے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا، نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جنازے کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے تھے، نہیں برداشت۔ پھر چچا کے ہاتھ میں آ گیا ابو طالب نے بھی بہت بہت اکرام کیا، بہت عزت دی، بہت شفقت دی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کی زندگی میں نبوت ملی، اور انہوں نے نبوت کبھی نہیں مانا بھتیجے کو۔ پیئر پریشر، قبائل سردار تھے نا، پیئر پریشر کہ باقی لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی خاطر شریعت کا ہم جنازہ نکال دیتے ہیں، لوگوں کی خاطر ہم ماں کی سنتے ہیں، باپ کی، خالہ کی، ماموں کی، چچا کی، تایا کی، ہمسائے کی، بیوی کی، شوہر کی، خدا کی نہیں سنتے ہیں۔ یہی ہوا ابو طالب کے ساتھ، لوگ کیا کہیں گے، نبوت کو نہیں مانا، مسلمان نہ ہو پائے۔ خیر ابو طالب، ایک وقت گزرا، پھر ایک بہت اچھا وقت بھی آیا، سیدہ خدیجہ کی شکل میں ان کو بہترین ساتھی ملی، کیا محبت تھی، کیا محبت تھی، کیا دوستی تھی، کیا ایک دوسرے کا اکرام تھا، کیا وفا تھی۔ اور یہ بھی سوچیں، 25 سال کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 سال کی، 15 سال بڑی ایک ادھیڑ عمر خاتون، جن کی جوانی چلی گئی تھی،
جن کی دو پہلے سے نکاح تھے، جن کی اولاد تھی، صرف دونوں نے ایک دوسرے کی شرافت دیکھ کے ایک دوسرے سے شادی کی اور کیا محبت بڑی زندگی گزاری، اور اگلے 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی 50 سال تک عمر ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے نکاح بہت کیے، کبھی دیکھا ہے پہلے کیا ہوا، جوانی میں کیا کیا؟ اور 50 کے بعد جتنے نکاح ہوئے سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد، وہ سب اللہ کے حکم سے تھے۔ جب اللہ نے کہا نکاح کر لو، کر لیا، جب اللہ نے ایک وقت آیا روک دیا، بس اب نے کہا اپنی قرآن، بس اب یہ نکاح اس کے بعد نہیں ہوں گے، میں تو کر ہی آپ کے حکم پہ رہا تھا یا اللہ۔ کیا محبت تھی میرے بھائیوں، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ صرف حلوے کھانے تو سنت نہیں ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا سنت نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیسے برے لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کسی کو برا کہہ دیں، اس کے اندر کیا خیر رہ جاتی ہے؟ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے، پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ، او مائی گاڈ، کیا چھوٹی عمر کی تھی نا، کیا محبت دکھائی ہے، کیا لاڈ دکھایا ہے، کیا نخرے اٹھائے ہیں، سبحان اللہ۔ واقعی میں آپ ان کی آپ پڑھیں ان کی زندگی کو، واقعی میں جس کو کہتے ہیں نا نخرے اٹھانا، وہ اٹھائے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ مسجد میں نیزہ بازی کے کچھ حبشی آئے ہوئے تھے، نیزہ بازی کا کرتب دکھا رہے تھے مسجد کے اندر۔ مسجد کے اندر کون سی مسجد؟ مسجد نبوی کے اندر، او مائی گاڈ۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ درمیان میں ایک پردہ ہی تو تھا، حجرہ مبارک مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ فرمایا آ جاؤ، یہی نہیں کہا استغفر اللہ، خبردار، ہاں ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے سامنے بیٹھ کے پیچھے سیدہ عائشہ آئیں، اپنی تھوڑی مبارک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ایسے رکھ لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا پردہ ایسے ہٹا دیا، اور وہ جو کرتب ہو رہا تھا نیزہ بازی کا یا جو بھی تھا تلوار بازی کا، اس کو سیدہ عائشہ دیکھ رہی، انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بس، نہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا اور دیکھ لیں، کیا لاڈ اٹھا رہے ہیں نا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عائشہ بس تھوڑا اور یا رسول اللہ۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ بس یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ واپس کر دیا۔ یہ سنت نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ حدیبیہ کا ایک سفر بہت مشکل تھا اس لحاظ سے کہ عمرے پہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے کہ سارے لوگ عمرے پہ جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول کا خواب تو سچا ہے، انہوں نے صحابہ سے کہا، اور یاد رکھیں کہ جنگ ہے، قریش مکہ کے جو کفار تھے اور ان کی جنگیں ہو چکی ہیں پہلے، کتنی خطرناک قسم کی۔ اللہ کے رسول کو خواب آیا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا احرام باندھو عمرے پہ چلیں گے۔ کتنے سالوں کے بعد، اور خاص طور پہ جو مہاجرین صحابہ تھے، ان کو تو مکہ یاد آتا تھا رہ کہ ان کا آبائی گاؤں، آبائی شہر تھا، ان کا خاندان تھا، وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں ان کے رشتہ دار تھے، ان کو تو رہ کے مکہ مکرمہ یاد آتا تھا۔ اللہ کے حکم پہ ہجرت کر گئے نا، فرض ہو گئی ہجرت، سب نے احرام باندھ لیے۔ او کیا جذبہ تھا اس سفر کا، لبیک اللہم لبیک، اونچی اونچی آواز میں تلبیہ پڑھ رہے ہیں، کیا جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حرم کے بالکل کنارے پہ پہنچ گئے، جو حدیبیہ کا مقام ہے۔ وہاں پہ قریش کو پتا چلا یہ تو سارے آ رہے ہو، کیسے آ رہے ہیں لوگ، آگے وہیں روک لیا، نہیں جا سکتے آگے۔ کہا عمرہ کرنے آئے، احرام باندھے ہو ہم نے،
کہ نہیں آگے تو نہیں جا سکتے. علی ہم سو گئے تو سو جائیں گے، پھر فرشتہ موت کا اٹھائے گا بس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ کریں تو ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کریں، ایک سلو کا معاہدہ کریں، کانٹریکٹ کریں، کانٹریکٹ آف پیس. اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں کہ وہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوا. آپ اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال واپس آئیں، اگلے سال آ سکتے ہیں، اس سال نہیں کر سکتے عمر. اور بھی بہت سارے کانٹریکٹس. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، ان کی دور اندیشی. اب سوچیں صحابہ کس جذبے سے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میرے پیارو، ہم واپس جائیں گے. یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ کیا نبی کا خواب سچا نہیں ہے؟ کیا ہم مضبوط نہیں ہیں؟ ہم لڑیں گے ان سے، ان کی کیسے ہم واپس چلے جائیں؟ نہیں، دیکھو میں نے معاہدہ کر دیا، ہم اس سال واپس جائیں گے. اور بہت سخت معاہدہ تھا، اس کو پڑھے جا کے سیرت کی کتابوں. ہاں بہت جذباتی، وہ تو نعرے لگاتے آ رہے تھے، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں. آ گئے ہم، بہت جذباتی کہ نہیں احرام اتاریں گے واپس جائیں گے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان جذبات میں، کیسے کریں، کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس تشریف لے کے خیمے میں تشریف لے کے گئے اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ میری پیاری بیوی کیا کروں. مشورہ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی بیوی سے، کیا کروں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے دیوانے ہیں، یہ آپ کے دیوانے ہیں، آپ کریے، احرام اتار دیں گے. یہ تو ایسے جذبات میں کہہ رہے ہیں، سب آپ کے پیچھے پیچھے اتار دیں گے. اور یہی ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، اپنا حلق کیا اور احرام اتار کے کپڑے پہن کے نارمل باہر نکل آئے. سب صحابہ نے دیکھا، سب جذبے کو سائڈ پہ رکھا. جذبہ تھا لیکن اللہ کے رسول کی اتباع میں سب نے احرام کھول دیا. اور کیا اس اتباع پہ اللہ نے دیا ان کو، آیات نازل ہو گئیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. صرف ایمان والا سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو بہت کھلی فتح دے دی ہے. تو کیسی فتح ہوئی؟ ہم تو شکست کھا کے واپس آ گئے. ہم نے تو اتنے سخت معاہدے کر دیے ہیں، لگتا ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ فتح مبین ہے، یہ فتح مبین ہے. سیدنا عمر بہت جذباتی تھے، بہت تھے ہی جذباتی انسان. سب سے زیادہ جذباتی وہ تھے اس دن. رسول اللہ، یہ کیسے واپس چلے گئے؟ جی بھی آیات نازل ہوئی نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سفر پہ تھے، واپسی جا رہے تھے، عمر کہاں ہے، عمر کو بلاؤ. سیدنا عمر کہتے ہیں جب میرا بلاوا آیا نا، مجھے کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بس میں تو گیا. مجھے تو لگتا ہے کہ میرے لیے کوئی وعید آ گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں نے بات کیوں نہیں مانی، فوراً میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یا رسول ہم کیسے واپس آئیں. مجھے لگتا ہے کوئی عذاب کی آیات آ گئی میرے خلاف. بہت کہتے میں ڈر گیا. جب پہنچے تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فتح مبین مل گئی ہم کو. کیا محبت تھی اپنے صحابہ سے، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا پیار تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ عجیب تھے اللہ کے رسول، اتنی دل جوئی کرتے تھے ہماری. ہم ان سے دین کی بات کرتے تھے، وہ ہم سے دین کی بات کرتے تھے. وہ ہم ان سے دنیا کی بات کرتے تھے، وہ ہم سے دنیا کی باتیں کرتے تھے. کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کوئی الگ ہیں، ہم جیسے ہی لگتے تھے. ہم ان کو بہت ادب تھا، احترام تھا. اللہ کے رسول نے کبھی نہیں شو کیا اپنے ایٹیچیوڈ سے کہ میں کوئی الگ ہوں. کیا یہ سنت نہیں ہے؟
جو مرضی اسٹیٹس مل جائے ہم کو، ہم سب ایک ہیں۔ یہی تو سنت ہے میرے بھائیوں، یہی تو اسوہ حسنہ ہے۔ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک اونٹ تھا، 3 لوگ تھے، یعنی اونٹ کم پڑ گئے، لوگ زیادہ تھے، تو ہر شخص کے، ہر اونٹ پہ 3 3 کی باریاں لگی کہ اچھا چلو سفر ہو رہا ہے، 2 پیدل چلیں گے، ایک اونٹ پہ، پھر وہ اتنے دیر بعد دوسرا بیٹھ جائے گا، پھر وہ اونٹ پہ بیٹھ جائے گا، وہ اتر جائے گا، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرا بیٹھ جائے گا، باقی دونوں چلیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا میرے ساتھ بھی باریاں لگاؤ، 3، ایک سیدنا علی تھے، ایک تیسرے بھی غالباً کوئی اور تھے، کون تھے؟ اب دونوں صحابہ تھے اور ایک اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بس آپ بیٹھیے، آپ کا اونٹ تو آپ کا، ہم چلیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کی باریاں نہیں لگی، میں کیوں نہیں باری لگاؤں گا؟ انہوں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے تم سے زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں بھی پیدل چلوں گا۔ یا تم سمجھتے ہو میں کمزور ہوں، میں چل نہیں سکتا؟ وہ یہ کیسے کہتے صحابہ کہ آپ چل نہیں سکتے؟ وہ تو محبت میں، ادب میں سب کچھ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں بھی چلوں گا، جب میری باری آئے گی اونٹ پہ بیٹھنے کی بیٹھوں گا، جب تمہاری آئے گی تم بیٹھو گے۔ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ میں کیا کیا گنواؤں، ساری رات گزر جائے گی میرے بھائیوں۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم غالباً سیدنا معاذ سے یا کسی اور سے، دیکھو اگر تم ایسا کر سکو، یعنی دوسرے الفاظ میں ہے تو بڑا مشکل، کہ اگر تم رات کو اس حالت میں سو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی برا خیال نہ ہو، کوئی ill فیلنگ نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا، یعنی رات کو سونے سے پہلے پہلے دل کو صاف کر کے سونا سب کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یعنی میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، میں سب بھلا کے سوتا ہوں رات کو۔ اور پھر فرمایا کہ جو میری سنت کی اتباع کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیسے نانا تھے، کیا محبت تھی سے حسنین سے رضی اللہ عنہما، سیدنا حسن اور حسین سے کیا محبت تھی، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سیدنا حسن کو یا حسین کو گود میں اٹھا کے ان کو پیار کیے جا رہے تھے، کہتے ہیں بچوں تم نہ بزدل بنا دیتے ہو لوگوں کو، تم لوگوں کو بخیل بنا دیتے ہو، تم لوگوں کو جاہل بنا دیتے ہو، لیکن ہو تو اللہ کے پھول، وَإِنَّكُم مِّن رَيْحَانِ اللَّهِ، اللہ کے پھول ہو تم، کتنے پیارے اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ یعنی تمہاری وجہ سے لوگ بزدل بن جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے لوگ خرچ نہیں کرتے کہ جی میں نے ابھی بچوں کی فیس دینی ہے تو میں کہاں سے اللہ کے راستے میں دوں۔ بخیل بھی بنا دیتے ہو، علم بھی نہیں حاصل کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہو، سارا وقت بچوں کو دے دیتے ہو تو اللہ کے پھول۔ اور بہت واقعات بھرے پڑے ہیں، کیا محبت تھی، پیار تھا بچوں سے، جنرلی بچوں سے پیار کرتے تھے، کبھی کسی بچے کو اف بھی نہیں کہا، ڈانٹنا مارنا تو باہر کی بات ہے۔ کیسے ہم جلاد بن جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور بڑی عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، سیرت کانفرنسز کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اور جا کے بچوں پہ تھپڑ مارتے ہیں۔ کیسا عشق رسول اور کیسی سنت، حلوہ کھانے والوں، کیسا عشق رسول۔ سیدنا انس کہتے ہیں 10 سال کا تھا میں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا، اور 10 سال ان کی خدمت کی، کبھی اف بھی نہیں کہا انہوں نے مجھے، انہوں نے کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا انس ایسے کیوں کیا، یہ بھی نہیں کہا انس ایسے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا مجھے۔ یہ ہے سنت، بچوں سے پیار، عورتوں کی عزت، خواتین ان کو راستے میں روک لیتی تھی، مجھے آپ سے کوئی سوال ہے۔ آپ سوچیں کہ مدینہ منورہ کے سب سید تھے نا، وہ تو بڑے تھے، مسلمانوں کے سردار تھے، بلکہ مدینہ منورہ کے سردار تھے، کوئی بھی عورت بیچ میں روک کے مجھے آپ سے کوئی سوال ہے، کچھ مانگنا ہے میں نے آپ سے، ان کو سائڈ پہ لے کے جا کے جی بتائیں، اور جو بھی اس کا تقاضا ہوتا تھا وہ کہتے تھے صحابہ کو پورا کر دیجیے، کبھی نہیں کہا خبردار ہوشیار۔ کیا عزت، کیا بوڑھوں کی عزت، کیا بڑوں کا خیال۔ ہاں،
اور میرے بھائیوں ہمارے لیے بھی بہت دل میں غم تھا ان کی کہ میری امت کا کیا بنے گا، میں تو چلا جاؤں گا، پھر آنے والی امت کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے نا، ان کو بہت بوجھ ہوتا ہے، ان کو بہت برا لگتا ہے، تکلیف تمہیں، مشکل تمہیں، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے اتنے حریص ہیں، وہ ہر وقت تمہارا بھلا سوچتے رہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے نہایت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ کتنا سوچتے ہیں تمہارے لیے، ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے روتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے۔ حدیث مبارکہ میں آیا قیامت کا دن ہوگا، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ لوگ جو ہیں بہت پریشان ہوں گے، ساری بات ہے، قیامت ہے، کیا ہونے والا ہے، آگے جہنم نظر آ رہی ہے، جنت ہے، کہاں جائیں گے، کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی حساب شروع نہیں کریں گے، تو لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے اور سوچیں گے کیا کریں، تو وہ پھر خود ہی سے فیصلہ کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جا کے کہیں گے دیکھیں ہمیں بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ سے آپ التجا کریں، شفاعت کریں کہ حساب شروع کر دیں، تاکہ جہاں جانا ہے وہاں آپ کیا کریں، کیونکہ یہ اس سٹیٹ پہ آ جائیں گے کہ یار اب کیا کریں، کہاں جائیں، کیا بنے گا ہمارا، اور وہ چاہیں گے حساب جلدی ہو تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام اچھا کہیں گے مجھے آج اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آج بہت جلال میں ہے، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا ایک درخت کا پھل کھانے سے، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تھی، پھل کھا لیا تھا، میں کیسے اللہ کا سامنا کروں۔ نوح کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ مدد کریں تمہاری۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ مانگ لو میں قبول کروں گا، وہ تو میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی تھی، ان پہ طوفان آ گیا تھا، آج تم اللہ اتنے جلال اور غصے میں سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اپنی فکر پڑی ہے، نفسی نفسی نفسی۔ تم جاؤ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے آچا، اور کون ہے ابراہیم؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اور خلیل صرف دوست نہیں ہوتا، گہرا دوست ہوتا ہے، انٹیمیٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں۔ وہ کہیں گے آج اللہ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت غصے میں اللہ، مجھے تو اپنی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی۔ تم ایسا کرو کہ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک بندے کو ڈیفینس میں مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے، نفسی نفسی نفسی، اللہ بہت غصے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ غضب میں ہے، غصے میں، ایسا غضب اللہ کو کبھی نہیں آیا، تو تم محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا، اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ مجھے اپنی حمد کے وہ تعریفی کلمات سکھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی کسی مخلوق کو کبھی نہیں سکھائے، اور میں روؤں گا، اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیار آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسی اشفع تشفع، محمد اپنا سر اٹھاؤ، کیوں روتے ہو میرے حبیب، تم شفاعت کرو، میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ میری امت پہ کرم کرے یار، یا اے میرے رب، میری امت پہ کرم کیجیے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سبحان اللہ، ایک امید لگ جاتی ہے نا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے محمد، دو میں سے ایک کو چوز کر لیں،
یا تو آپ کی آدھی امت 50% جنت میں چلی جائے، یا آپ قیامت کے دن شفاعت کر لیجئے گا، کہتے ہیں میں نے شفاعت کو قبول کر لیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شفاعت کرا کے میں 50% سے بھی زیادہ امت کو جنت میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمیں نہیں بھولیں تو میرے بھائیوں ہم کیسے بھول گئے؟ کیسا المیہ ہوا کہ جس نے احسان کیا ہم محسن کو ہی بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ سنت کی اتباع ہی نہ کی، ہم اسوہ حسنہ کو ہی نہ اپنایا، زندگی تباہ کر بیٹھے ہیں، قرآن کو کھول کے بھی نہ دیکھا۔ کہاں شفاعت کی امید لگی ہوئی ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی شکایت کریں گے اللہ سے، یا رب کیا ہے، ان قوم کیا ہے، ان قوم اتخذ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری ان لوگوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شکایت کریں گے کہ وہ جو کلام آپ نے میرے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا تھا، اس کو میرے کچھ لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا۔ اگر یہ شکایت ہو گئی میرے اور آپ کے بارے میں تو کیا بنے گا ہمارا؟ اور اگر ہم نے سنت کی اتباع کی نہیں میرے بھائیوں، تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی ناراضگی واضح ہے، نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں۔ ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، جس کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت ملنی تھی، یحببکم اللہ، جس کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت ہونی تھی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ہمارے کردار دیکھ لیجئے، اخلاق دیکھ لیجئے، بے حیثیت شوہر، بے حیثیت بیٹا، بے حیثیت والد، بے حیثیت ماں، بے حیثیت بیوی، بے حیثیت بھائی بہن، بے حیثیت ایک ایک ہمسایہ، بے حیثیت ایک، ہے تو شرم آتی ہے کہتے ہو، بے حیثیت ایک مسجد کے مصلی۔ مسجدوں میں آوازیں گونج رہی ہیں، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے؟ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں میں شور بلند ہوگا، آوازیں اٹھیں گی۔ اس کے بعد تو اللہ کے گھر میں جب ادب نہ رہے، وہاں پہ آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں، تو پھر ہم کس چیز کی امید کرتے ہیں کہ کیا یہ قوم، یہ امت اٹھ جائے گی؟ نہیں اٹھ سکتی میرے بھائیوں۔ ہمیں اس مہینے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس یاد دہانی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور آخری نبی کے امتی ہیں، اور ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، ان کی جو کامل مثالی زندگی تھی، اس کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسلمان لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے۔ کیسے لگے گا مسلمان آ رہا ہے؟ اس کی اٹائر مسلمانوں والی، اس کی چال مسلمانوں والی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری خاص رحمت ہوتی ہے میرے کچھ بندوں پہ، پہلی بات جو زمین پہ عاجزی کی چال چلتے ہیں، ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ جیسے وہ بات کرتے ہیں، کسی جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے خطاب ہوتا ہے، کوئی بحث چھڑ جاتی ہے، تو سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، کسی بحث مباحثے میں نہیں پڑتے۔ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، دل میں خشیت کا عالم ہوتا ہے ان کے، دعا کر رہے ہوتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ڈر ہوتا ہے دل کے اندر، ایک خشیت کی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت ایک استحضار اللہ کا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے عباد الرحمن، یہ ہے نبی کے امتی۔ کیا نماز تھی اللہ کے رسول کی! سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایسے نماز پڑھتے تھے تہجد کی جیسے سینے میں کچھ ابل رہا ہے، کڑ 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 کڑ، ایسے آوازیں آتی تھی۔ کیا کیفیت ہوتی تھی! ہم تو سورہ فاتحہ بھی غور سے نہیں پڑھتے۔ پلیز ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے میرے بھائی، ایک ری بوٹ کی ضرورت ہے۔
ہے نا. ایک سسٹم ریسیٹ کی ضرورت ہے، بالکل فیکٹری ریسیٹ، بہت زبردست قسم کے ایک فیکٹری ریسیٹ کی ضرورت ہے. یہ جتنی ساری میل ویئرز اور یہ جتنے بھی وائرسز آ چکے ہیں نا، ان سب کو باہر نکال کے پھینکنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ سے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں اپنا جو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہو، جو اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. باقی جتنی بھی ہم نے یہ انویلڈ ایپس جو ہیں ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں نا، ان سب کو ایک باہر نکالنے کی ضرورت ہے سسٹم سے. آج تو آسان ہو گیا نا سمجھنا. یہ فیس بک کی خرافات، یہ بے حیائی، یہ بد بدگوئی، یہ برے الفاظ، یہ بیٹھ کے عورتوں کی باتیں کرتے رہنا اور بے حیائی کی چیزیں دیکھنا اور غیبتیں کرنا اور جھوٹ بولنا اور لوگوں کے لیے بدگمانیاں رکھنا اور لوگوں کے لیے برا سوچنا، اور پتہ نہیں کیا 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 ہم نے وائرسز اپنے اس سسٹم کے اندر لے آئے ہیں میرے بھائی. اور اس کو فیکٹری ریسیٹ کریں اور وہ سافٹ ویئر بس ڈاؤن لوڈ کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے انشاءاللہ، یعنی اپنے سسٹم کے اندر، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ بہت سموتھ زندگی گزرے گی. پھر بگز نہیں آئیں گے انشاءاللہ، پھر وہ ہکپس نہیں آئیں گے، پھر وہ کیا کہتے ہیں سٹک نہیں ہوگا ہمارا سسٹم انشاءاللہ. پھر ایک سموتھ رائڈ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانی کے ساتھ فَسَنُيَسِّرُكُمْ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس آسان زندگی کی طرف تمہارے لیے زندگی تمہارے راستے کو آسان کر دوں. پھر آسانی سے انسان کی زندگی گزر جائے گی، دلوں میں سکون ہوگا، ایک کیفیت ہوگی. پلیز سخت جنرس بنے، ایک سخی دل بنے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، معاف کرنے والے، ایک اچھے انسان بنے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے میں ساری رات بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، لیکن وقت کی کمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے واقعی میں توبہ کرنے کی اور زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سب توبہ کر کے اٹھے میرے بھائی، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے. اور یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم قرآن اور سنت کو سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے، ان کے لیے بھی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے اے مردو، تم ذمہ دار ہو. تمہاری بیویاں اگر دین کا انہیں علم نہیں ہے تو ان کو انوائرمنٹ کریٹ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارے بچوں کو دین کی انوائرمنٹ کریٹ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اپنا کام تو کرو، باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے میرے حبیب ہدایت تو آپ بھی نہیں دے سکتے، ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جس کو آپ چاہیں ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہیں. سبحان اللہ. دل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام کرنے کا ہے. باقی اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ. تو سب لوگ توبہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ. کرتے ہیں نا سب توبہ انشاءاللہ؟ میں بھی کرتا ہوں. تجدید ایمان کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں سب لوگ صدق کے دل سے، توبہ کی نیت سے. اور استغفار کی نیت سے میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں. اگر کوئی بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا اللہ ان کی شان کا حق ہو ادا نہ کر پائے میرے مولا، نہ آج کر پائے، نہ ہم نے زندگی میں کبھی اس کا احساس بھی کیا میرے مولا۔ ہمارے اس جرم عظیم کو آپ معاف کر دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آپ کی محبت اور آپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کی نافرمانی سے یا اللہ آپ کا غضب، آپ کا غصہ نصیب ہوتا ہے میرے مولا۔ ہمیں مردود ہونے سے بچا لیجیے، ہمیں بد نصیب ہونے سے بچا لیجیے میرے مولا۔ ہمیں اپنی شدید محبت عطا کر دیجیے، اور یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار محبت عطا کر دیجیے، وہ جانثار محبت جو صحابہ کو تھی یا اللہ، جو پیار ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، جو اتباع ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، یا اللہ وہ ہمیں بھی نصیب کر دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہم ان کی بات سنیں، کسی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، یا اللہ کوئی ہمیں ان کی بات بتائے، ان کی بات مستند بات ہمیں بتائے، تو میرے مولا ہم بلا چون چرا یا اللہ بغیر کسی سوچ کے یا اللہ ہم اس کو اپنی زندگی میں سمجھ کے لے آئیں میرے مالک۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین، ہمیں معاف کر دیجیے میرے مولا۔ ہم زندگی کا مقصد نہیں سمجھے یا اللہ، ہم نے آخرت کی تیاری بھی نہیں کی یا اللہ، پتہ نہیں کس دن آپ اپنے فرشتوں کو بھیجیں ہمیں واپس بلانے کے لیے میرے مولا۔ وہ دن جب آئے، پیارے اللہ آپ اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بشارتوں کے ساتھ بھیجیے گا میرے مولا۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا یا اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دیجیے گا یا اللہ۔ ہم نے زندگی کی قدر نہیں کی، اپنے وقت کی قدر نہیں کی یا اللہ، ہم نے آپ کے بھیجے ہوئے دین کی قدر نہیں کی، ہم نے آپ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی میرے مولا۔ اس گناہ عظیم کو معاف کر کے ہمیں توفیق دے دیجیے کہ آگے آنے والی زندگی وہ گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بن جائے میرے والے۔ میرا آج کی رات ہم عزم کرتے ہیں میرے مولا، ارادہ کرتے ہیں کہ آنے والی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کی توفیق چاہیے، آپ کی مدد چاہیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائیے، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اللہ سب کے لیے خیریں لکھ دیجیے میرے مولا۔ سب کو دین کی گہری سمجھ دے دیجیے، عمل کی توفیق دے دیجیے، سب کو میرے مولا دین کا داعی، دین کا خادم بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم قابل نہیں ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے ہاں تو قبولیت چلتی ہے، قابلیت تو نہیں چلتی۔ یا اللہ آپ قبول کر لیجیے، اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجیے، ہمیں ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچا لیجیے میرے اللہ۔ دنیا کے بھی محتاج ہیں، آخرت کے بھی محتاج ہیں اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ بھی کرم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ گئے اللہ، اور رشتہ دار، عزیز، اقارب، سب کی مغفرت کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اکابرین کی، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اللہ، آپ اپنے خزانوں سے ان کو اس احسانات کا بدلہ عطا فرمائیے۔ اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، یا اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اس شہر کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ امن و امان کا گہوارہ بنائیے میرے مولا، سارے امت مسلمہ کو امن کا، ایمان کا گہوارہ بنائیے یا اللہ۔ سب کی دعائیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا قبول کر لیجیے، جو بیمار ہے صحت دے دیجیے، جو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته،
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ اللہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائیے اللہ، اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ، محض اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، ان کے قدموں میں ہم سب کو جگہ عطا جمع فرمائیے، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، الحمد للہ۔